الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا مولى الثقلين. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بے حد و حساب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار درود و سلام کے بعد تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، جہاں تک مجھ گنہگار کی آواز جا رہی ہے وہاں تک تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو السلام علیکم۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے سیدہ کائنات کی آقا علیہ السلام کی نسبت سے شان کوثر پر بتا دیا کہ اللہ پاک نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم شان کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کا علم جو ہے، علم وہ آپ کا اختیار، آپ کا حسن، جتنی شانیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہیں وہ ساری شانیں حضور کو کثیر نہیں دی، قلیل نہیں دی، اکثر نہیں دی، کثار نہیں دی، بلکہ شان کوثر پر عطا کی ہے۔ اس کی پھر میں نے شرح کی تھی۔ میں نے الگ الگ بٹھا دو، ان کو الگ الگ بٹھا دو، زیادہ بیٹھ جاؤ، زیادہ بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی شان کوثر جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ کمال درجے کا علم تھا، کمال درجے کا علم تھا، اختیار تھا، حسن تھا۔ جتنی لاکھوں شانیں اللہ پاک نے بے شمار شان حضور کو عطا فرمائی وہ کوثر کی شان پر تھی۔ اور پھر اس سے میں نے کہا تھا کہ کوثر کا 18 معنی میں سے ایک معنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ والضحیٰ سے گفتگو شروع کی تھی کہ یہ وہ سورت ہے جس کا آغاز 114 سورتوں میں مصطفیٰ کی صورت سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی صورت اور شکل مبارک سے ہوتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس کی آیت نمبر 10 میں رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آ جائے اسے جھڑکنا منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، جو سوالی آ جائے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے مصطفیٰ کا سوالی ہونا اور حضور کا عطا کرنا، امتیوں کا، ہم گناہگاروں کا بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی ہونا اور حضور کا اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک نے جب سوالی کہا کہ سوالی جو بھی آئے تو اسے دھتکارنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، منع نہیں کرنا، تو سوالی کوئی بھی آ سکتا،
اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کا سوال پوچھنے آ جائے، بارگاہ مصطفیٰ سے دین کا سوال پوچھنے آ جائے، نماز کے متعلق سوالی ہو، حضور کے احکامات پوچھنے آ جائے، جو بھی پوچھنا چاہے وہ سوالی ہے، اسے منع تو نہیں کر سکتا بندہ۔ اب عین ممکن ہے کہ وہ سوال نہ پوچھے، شریعت کا سوال نہ پوچھے، اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے آ جائے کہ حضور یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دور فرما دیں۔ اور عین ممکن ہے کوئی بارگاہ مصطفیٰ سے کسی کے کاروبار میں مسئلہ ہو، اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ یعنی جس کی جو حاجت ہے، عین ممکن ہے کوئی سونا مانگ لے، عین ممکن ہے کوئی چاندی مانگ لے، عین ممکن ہے کوئی جو چاہے مانگ لے، چونکہ سوال عام ہے نا بکاری پر، پابندی نہیں لگائی کہ فلاں سوالی آئے گا تو دین کی بات پوچھے تو دینا، اور کوئی شے مانگے تو عطا نہیں کرنا، یہ پابندی نہیں لگائی اللہ پاک نے۔ فرمایا اما السائل فلا تنہر، آپ کی بارگاہ میں جو کچھ کوئی مانگنے آئے، سوالی جو سوال کرے آپ نے نہ کرنی نہیں، اے حبیب آپ نے نہ، خالی اس کو موڑنا ہی نہیں ہے، اس کے دامن کو بھر کے عطا کرنا ہے۔ اچھا اب میں نے کہا تھا کہ عطا کرنا ہے تو لازم ہے کہ عطا کرنا ہے، اگر اپنے پاس کچھ ہوگا، اپنے پاس کو خزانہ ہوگا، جو کوئی مانگنے والا ہے وہ خزانہ ہوگا تو کوئی دے گا نا۔ اگر کوئی لاکھوں مانگتا ہے، کروڑوں مانگتا ہے، اور بندے کے پاس 1000 روپیہ ہو، 10,000 ہو، تو اس کو لاکھوں کہاں سے دے گا، اس کو کروڑوں کہاں سے دے گا؟ یعنی معنی یہ ہے کہ حبیب آپ کا گھر کا جو سوالی بنے آپ اسے خالی نہیں موڑنا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کی شان کے ساتھ شان عطا کی ہے، خزانے عطا کیے، اور کثرت کے ساتھ نہیں، کثار کے ساتھ نہیں، شان کوثر کے ساتھ عطا کیے ہیں کہ کائنات دنیا میں کسی اور کو ایسے کوئی خزانے عطا نہیں کیے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بخاری شریف میں ہے، یعنی خزانے جو ان کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ خزانے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا چابیاں تیری ہیں حبیب، جس کو جتنا چاہے دیتے جائے، لیکن نہ نہیں کرنا، منع نہیں کرنا، خالی نہیں موڑنا، جو بھی آ جائے، دکھی آئے، پریشان حال آئے، بکاری جیسا بھی ہو، سوالی جیسا بھی ہو، اس کو عطا کر کے بھیجنا۔ یہ شان حضور کو اللہ پاک نے اتنے خزانوں کے ساتھ دی۔ اب اللہ پاک نے دوسری جگہ اس کا بیان فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا حبیب اما السائل فلا تنہر، جو سوالی آئے اسے خالی نہیں بھیجنا، عطا فرمانا ہے۔ تو حبیب کوئی تو دنیا مانگے گا، کوئی پیسہ مانگے گا، کوئی دولت مانگے گا، کوئی زمین مانگے گا، کوئی جائیداد مانگے گا، کوئی بیمار ہے تو شفا طلب کرے گا، جو کچھ ہوگا، حتیٰ کہ کوئی جنت مانگ لے گا، آخرت مانگے گا، اس کو دنیا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو دنیا میں دکھے گا ہی نہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ سے جنت طلب کرے گا۔ تو حبیب ہر کوئی مانگے گا، لیکن کوئی ایسا بھی عاشق ہوگا جو جنت بھی نہیں مانگے گا، کوئی ایسا ہوگا جو میرا پتہ تجھ سے پوچھے گا، جو تیری بارگاہ میں آ کے مجھے حاصل کرنا چاہے گا، میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہے گا، اور رب میں خالق اکبر مجھ سے ملنا چاہے گا۔ تو حبیب اس کو اس آیت کریمہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا جب اے حبیب آپ کے در پر کوئی سوالی آئے، سوال کرنے والا، اور سوال اس کا دنیا نہ ہو، سوال اس کا دولت نہ ہو، سوال اس کا سونا چاندی نہ ہو، سوال اس کا جنت نہ ہو، اس کا سوال یہ ہو کہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں میرا رب میرے کتنے قریب ہے،
میں مولا کی قربت چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور اپنے رب سے تیری بات کروا دے. میں رب کی بات کرنا چاہتا ہوں, رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا حبیب جب کوئی مجھے پوچھنے آئے تیری بارگاہ میں, میرے متعلق پوچھنے آئے تیری بارگاہ میں. اب دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے, اب اللہ تو دیکھیں ہر کسی کی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. کوئی دن کو پکارے, کوئی رات کو پکارے, کوئی اندھیرے میں پکارے, کوئی روشنی میں پکارے, کوئی شام کو پکارے, کوئی صبح پکارے. نہ وہ سوتا ہے, نہ اس کو نیند آتی, نہ وہ تھکتا ہے, وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے. تو جب اللہ خود سنتا ہے ہر ایک کی, تو پھر حضور کا سوالی کیوں بنایا؟ جب اللہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے, تو پھر یہ جو کہا حبیب جو تیرا سوالی بنے, یہ قرآن ہے حدیث بھی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ رب ہمیں یہ بتا رہا ہے اور بات سمجھا رہا ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مجھ سے ملاقات کرنا اور چاہتے ہو کہ میں تمہاری سنوں اور تمہاری قبول کروں, سنتا تو سب کی ہوں لیکن ایسی سنوں کہ قبول ہو جائے, ایسی سنوں کہ تمہیں جھٹلایا نہ جائے, ایسی سنوں کہ تمہاری قبولیت بڑھ جائے, تو تم ادھر ادھر مارے نہ پھرو. اگر تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ کا سوالی بنتے ہو, اگر تم میرے متعلق بھی پوچھنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر مارے نہ پھرو. جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے میرے متعلق پوچھو, جو پتا میرا حبیب میرا دے گا اس سے بہتر پتا تمہیں اور کہیں سے نہیں ملے گا. تو اگر میرے ساتھ بھی تم بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑے گا, سوالی حضور کا بننا پڑے گا, بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی بننا پڑے گا. میں بھائی سال کا آبادی جو میرے حبیب کا سوالی ہو جائے میرے بندوں سے, تو انہیں فرمایا انی فانی قریب, حبیب انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں. اللہ قریب ہے پر ان کے ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کے سوالی بنتے ہیں, ان کے قریب ہے, ان کی یعنی بات کو توجہ سے سنتا ہے, ان کی قبول کرتا ہے. یہ معنی قبولیت ملتی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا سوالی ہے. تو جو حضور کا, اب یہ بات جو ہے, یہ بات ہم تو 15 صدیاں بعد آج کر رہے ہیں نا بھائی, 15 صدیاں زمانہ بیت گیا, وقت گزر گیا, دور گزر گیا, تم آج یہ بات کرنے لگے کہ حضور کے در کے سوالی بنو. اب یہ بات جب حضور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آگے صحابہ اکرام سنتے تھے. سننے والے ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق اعظم تھے, عثمان غنی تھے, مولا علی تھے, حضرت بلال تھے, صحابہ رسول تھے نا. تو جب وہ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سنتے تھے ان پاک الفاظ کو اور قرآن کو اور حضور کی فرمائی فارمین کو, تو ان کے بھی ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا نا, ان کو بھی تو یہ سوچ آتی ہوگی نا کہ مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ مصطفیٰ سے ہے یا سیدھا خدا سے. میری بات سمجھے, ہمیں اگر آتا ہے 15 صدیاں بعد کہ ہم براہ راست خدا سے مانگیں یا مصطفیٰ کے ذریعے اللہ سے مانگیں, تو یہ بات ان کو بھی تو سمجھ آتی تھی نا. تو جو صحابہ رسول تھے ان کو تو زیادہ سمجھ میں آتی تھی, وہ دور مصطفیٰ میں رہتے تھے, وہ شب و روز حضور کے بکرے مبارک کو دیکھتے تھے, آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے, حضور کی سنگت مبارکہ میں رہتے تھے, آقا علیہ السلام کی شب و روز ہجرت میں, غزوات میں, بدر میں, احد میں, حنین میں سفر کرتے تھے, نمازیں ساتھ پڑھتے تھے, ہر وقت حضور کی زبان اقدس سے الفاظ سنتے تھے. تو زیادہ حق تھا کہ یہ بات کو زیادہ دی. ہم تو بعد میں سمجھے ہیں 15 صدیاں بعد, ہماری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن جو حضور سے براہ راست سنتے تھے انہیں تو مغالطہ نہیں لگتا تھا نا. اب اس پر آج دیکھتے ہیں اس بات کے صحابہ اکرام حضور کے سوالی کیسے بنتے تھے. اب اس سے تو بڑی دلیل اور کوئی نہیں نہ ہو سکتی. دیکھیں آج اہل سنت تو بریلوی ہو گیا, تو دیوبند ہو گیا, پہلے حدیث ہو گیا, پہلے تشیع ہو گیا, تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میری فکر میری سوچ یہ ہے, تو ہم تو کسی کے ساتھ موازنہ کا جھگڑا نہیں کرتے. تو اس لیے ادھر سے نکلتے ہیں
تو بارگاہ مصطفیٰ میں دور مصطفیٰ میں صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ صحابہ رسول کا طریقہ کار کیا تھا؟ مانگنے کا، سوالی بننے کا، حضور کی بارگاہ کا، اور اللہ سے لینا چاہتے تھے تو لیتے کیسے تھے؟ اس کے لیے آج ہم انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کو حدیث پاک میں ہے کہ قرضہ دینا تھا، کسی کا قرضہ دینا تھا اور قرضہ بڑا شدید ہو گیا۔ ان کے والد صاحب غالباً قرضہ لے کر گئے تھے، فوت ہو گئے، تو قرضہ اس پر چڑھ گیا، اس صحابی پر۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے جو قرض لینے والے تھے ان سے کہا بھائی میرے کھجوروں کے باغ لگے ہیں، ان کا پھل آنے والا ہے، جو ہی پھل آئے گا تو میں قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب ہوا کیا کہ جب کھجوروں کو پھل لگا تو پھل اتنا زیادہ نہیں تھا، یعنی کھجوریں کم لگی۔ دو قسم کی کھجوریں تھیں، ایک اجوا اور ایک دوسری قسم تھی، لیکن پھل تھوڑا لگا۔ اس نے حساب کیا کہ یہ تو بالکل تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ان کھجوروں سے میرا قرضہ دور نہیں ہوگا۔ پریشان ہو گیا کہ لوگ آ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ بھی پھل آ گیا، دو آپ قرضہ، تو کیا کروں؟ تو قرضہ دو، اب کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے بارگاہ محمد مصطفیٰ میں عرض کرنے کا یا رسول اللہ قرض بڑا ہے، باپ قرض لے کر گیا تھا، لوگ تقاضا کرتے تھے، خیال تھا کہ کھجوروں پر پھل آئے گا تو میرا قرض چکا دوں گا بیچ کر۔ آقا اب وسائل میرے پاس جو کھجوروں کا پھل کی شکل میں آئے وہ تھوڑے ہیں، اس سے تو قرض دار پورے چند بھی نہیں ہوں گے، قرض بڑے۔ آقا کیا کریں؟ حضور معافی ترافی آپ کسی کو کہتے تو ہو جائے گی، میرا تو قرض اترنے والا نہیں ہے۔ قربان جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر وہ حاضر ہوا اس بارگاہ میں۔ اب یہ شریعت مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، اب ہم نے سمجھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سوال ہی آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرم سے معاف کر دو، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی کہتے تو ہر کوئی معاف کر دیتا، حضور نے فرمانا تھا، کس نے لینا تھا قرض اس سے؟ اچھا پھر قرض آپ نے، چلو اگر یہودی یا کافروں کا بھی قرض تھا چلو وہ نہ دے دیتے تو آپ نے تو معاف کرتے نا، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا بھائی ایسا کرو کہ دونوں قسم کی کھجوریں، اجوا اور دوسری جو غدا ہے اس کو الگ الگ کر دو، الگ الگ چھوٹ ڈیری بنا کے اکٹھا کر کے الگ الگ جدا کر کے رکھ دو، میں ہوتا ہوں گا اور قرض دار بنوا لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں پر گئے، اجوا اور جو غدا کھجوریں تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا، اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا بلاتے جاؤ قرض، ایک ایک قرض دار کو بلاتے جاؤ، اپنی کھجوریں تول تول کے اس کو دیتے جاؤ۔ اوپر حضور کا اپنا جسم مبارکہ مس ہو گیا تھا ان کھجوروں کے ساتھ، حضور میں یہیں بیٹھا ہوں، جس نے جو لینا ہے آتا چلا جائے۔ اب مدینہ منورہ میں ہر کوئی آ رہا تھا جس نے قرض لینا تھا، لائن لگی ہوئی تھی، بات اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، جو قرض لینے آتا وہ صحابی اس کو تولتے کھجوریں اور حضور کے ہاتھ مبارک سے لگے ہوئے ہاتھ سے تول کر دیتے، اس کو دیتے جاتے، حتیٰ کہ سارے قرضدار اپنی کھجوریں پوری کر کے قرض پورا کر کے مدینے میں سارے لے گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی سب کی قسم جب کھجوروں سے میرے مصطفیٰ اٹھے تو میں نے دیکھا کہ میری ایک کھجور بھی کم نہیں تھی، میری ایک کھجور بھی کم نہیں تھی حضور، لیکن میں نقطہ آپ کو سمجھا، حضور نے سوالی کو بھی پورا کر دیا، جو مانگنے کا جائے انہیں بھی دے دیا، ساتھ ہمیں بھی تلقین کر دی کہ اپنی زندگی میں قرض اٹھا کے جایا کرو، معاف نہ کرو آنا کسی کو، دینا اگر کسی کا لیا ہے تو دے کر جایا کرو، یہ ہمیں طریقہ حضور نے سکھایا۔ کسی کا حق ضرب کر کے نہ جانا، یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی نہیں فرمایا دے کے جانا۔ اب چونکہ وہ دے نہیں سکتا تھا بارگاہ مصطفیٰ، حضور نے اس طرح دکھا دیا۔ اچھا ایک اور صحابی آگے بارگاہ میں، اب یہ آتے تھے ہر کوئی آنے لگا نا حضور کی بارگاہ میں، ایک صحابی اور جس نے دیکھا کہ ہر کوئی آتا ہے تو حضور سے عطا کرتے ہیں، جو مانگنے آتا ہے حضور سے دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں مانگنے والوں میں ایک کافر بھی آ گیا، مسلم شریف کی حدیث پاک، کافر، اس نے دیکھا کہ مسلمان کو مانگتے ہیں تو حضور نہ ہی نہیں کرتے، تو چلو میں کافر ہوں، غریب ہوں، قیلا بنے، اپنا ایک دور دراز قبیلہ تھا مدینہ شریف کے ساتھ، اس کا رہنے والا تھا قبیلہ مدر کا،
وہ آیا، اس نے کہا کہ حضور نہ نہیں کرتے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ان کے رب نے کہہ رکھا ہے جو آپ کی بارگاہ میں سوالی بنے اس کو حالی نہیں بھیجنا، چلو میں بھی مانگ کے آتا ہوں۔ وہ آ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پتہ کیا مدینہ المنورہ میں، تو پتہ چلا کہ حضور مسجد نبوی شریف میں نہیں ہیں، کہیں باہر گئے ہوئے باہر بہت بڑی بکریوں کا ریہ بنایا تھا ایک غزوہ سے، تو دونوں وادیاں بھری ہوئی تھیں، دونوں وادیاں بھری ہوئی تھیں۔ اب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو حضور کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، ڈنڈا پاک مبارک عصا مبارک پکڑا ہوا تھا، بکریوں کے پاس تشریف فرما تھے۔ وہ آیا، اس نے سلام عرض کیا، کہنے لگا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، کافر، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سنا ہے کہ آپ کے رب نے چونکہ کہہ رکھا تھا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو آپ کی بارگاہ میں آگے آپ حالی نہیں بیچتے، پر میں مسلمان نہیں ہوں، کلمہ آپ کا نہیں پڑھا، میں بتوں کو پوچھنے والا ہوں، میرے خدا وہ ہیں، لیکن آپ کے پاس آیا، سنا ہے آپ بڑے عطا کرتے ہیں، اس کا خیال ہوگا کہ اتنا بڑی بکریاں 2 4 10 بکریاں مجھے بھی مل جائیں گی، کام چل جائے گا۔ اس وقت تو یہی تجارت ہوتی تھی۔ اس نے آ کے یہ عرض کر دیا، اسے پتا نہیں تھا مانگ کس بارگاہ سے رہا ہے، مانگ کس بارگاہ سے رہا ہے، کافر، چونکہ اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی عرض کر بیٹھا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر ہوں، غریب ہوں، لیکن میرے پلے کچھ نہیں ہے، تو حضور عطا کرنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کافر کو دیکھا، ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا نا اس کے ہاتھ میں پکڑایا، وہ عصا سوٹا اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمانے لگے کہ یہ جو بکریاں ساری زیور بڑا ہوا تھا بکریوں کا، فرمایا ساری کی ساری لے جا، ساری کی ساری لے جا۔ اب وہ حیران ششدر ہو کے کبھی بکریوں کے اتنے بڑے زیور کو دیکھتا، کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس عصا کو دیکھتا، کبھی چہرہ محمد مصطفیٰ کو دیکھتا، اور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ میں کافر مانگنے آیا تھا، آپ نے مسلمانوں کو تو دیتے تھے، میں تو کافر مانگنے آیا تھا، آپ نے 2 4 کیا دینا سارا کچھ عطا کر دیا تھا۔ اس کو خیال آیا، کہنے لگا لوگوں مدینے میں ایسے مصطفیٰ آ گئے ہیں، جو کوئی آپ کے در کا سوالی بنے، مانگنے آئے، عطا کرتے ہوئے دیکھتے نہیں پیچھے رہ گیا، یا سارا عطا کر دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس میں 10ویں حضور نے دے دیا کہ آپ کے در پر بھی کوئی غریب آئے، کوئی کمزور آئے، کوئی ایسا آ جائے جس کے پلے کچھ نہ ہو، اس کے گھر کا کافر بھی ہو تو کوئی سمجھنا نہ، غریب تو ہے نا، مسکین تو ہے نا، منگتا تو ہے نا، جو آئے تو آپ کی جیب میں اللہ نے جو خزانہ دیا ہے اس میں سے دینا ہے نا، چلو زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا، خالی نہ بھیجنا۔ جو آپ کی بارگاہ میں آئے حضور کو حالی نہیں بھیجتے، اب امتی کا حق ہے، اگر اس کے پاس وسائل ہیں کچھ نہ کچھ ہے تو وہ تو دے کر بھیجے نا۔ تو یہ ہمیں بھی تلقین کر دی ہے کہ اپنے حال بھی اگر چاہتے مصطفیٰ سے جوڑنا تو اپنے اندر یہ کیفیت بھی پیدا کرو۔ اچھا، ایک اور بچہ یتیم تھا، اس کا باپ شہید ہو گیا تھا، اس کے کپڑے نہیں تھے، قمیض نہیں تھی پاس، اس کی والدہ نے کہا کہ قمیض نہیں ہے تو کس سے کیا مانگے، مصطفیٰ سے جا کے مانگے، حضور سے عرض کرو کہ قمیض کپڑے۔ اب دیکھیں کیا کیا، ایک ہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ہر کوئی سوالی کیسے کیسے آتے تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی خالی ہاتھ بھیجنا، قمیض مانگنے آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے تو آپ نے اس وقت ایک ہی قمیض تھی آپ کے پاس، اور کوئی قمیض مبارک نہیں تھی، وہ مانگنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہ تو نہیں کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، یہ نہیں کہ کہا کہ پھر وقت آنا آپ کو مل جائے گا۔ اب وہ واپس گیا تو ماں تھی نا، ماں کہنے لگی کہ چلو اور تو کوئی قمیض نہیں کسی کے پاس، حضور کے پاس اپنی قمیض تو تھی نا، تو جاؤ انہیں کہیں کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں اتنی دیر پر ننگا بیٹھا رہوں۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یتیم بچہ ہوں، آقا قمیض ہی کوئی نہیں ہے پاس، میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں جو پہنوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اتار کے اسے پہنائی، وہ واپس چلا گیا، نماز اثر ہو گئی، ظہر ہو گئی، حضور بات تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے
جماعت ہو، آئیں تو نماز کی جماعت ہو. حضور باہر نہیں آ رہے، شام تک باہر نہیں آئے، صحابہ خود بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. دیکھا حضور نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، اس میں تشریف فرما ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور باہر نہیں تشریف لا رہے. آپ نے فرمایا ایک کمیز تھی وہ مانگنے آیا، اس کو حال ہی نہیں بھیجا. میں نے کہا نماز یہی پڑھ لیں گے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ یہ دیکھیں تو سبق دیکھیں جو دینا چاہ رہے ہیں. حضور نے سوچا، فرمایا یہ عمل دے دیا حضور نے کہ چلو کمیز نہیں ہے، جماعت ہی رہ جائے گی نا، جماعت رہتی ہے رہ جائے، کسی غریب کا سوال نہ رہ جائے. یہ کر دیا. یعنی عقلاً بھی دیتے تھے، عطان بھی دیتے تھے، معجزاتاً بھی، اور عقلاً بھی عطا فرماتے تھے. ایک اور صحابی آ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس کی آنکھ نکل گئی، حضرت قتادہ، اس کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، جنگ لگی، تیر لگا تو آنکھ نکل آئی. اب اس نے آنکھ اپنے ہاتھ پر رکھی اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا. آنکھ ہاتھ میں پکڑے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل آئی ہے. اس وقت تو آپریشن کا دور تو نہیں تھا نا. بارگاہ مصطفیٰ کہتا ہے حضور آنکھ نکل آئی ہے، کرم فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اگر صبر کرو تو جنت ہے، صبر کرو تو جنت ہے. اب سوال ہی کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کا تھا، وہ بھی سمجھدار چارج کرنے لگا. حضور اس کو پتا تھا نا اللہ نے کہہ رکھا وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کی بارگاہ میں جو آ جائے حال ہی نہیں بھیجنا. اس نے بھی عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میرے کہنے پر عنایت فرما دیں اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لاب دہن مبارک لگایا، اس کی آنکھ کو اس کا ڈھیلا وہاں فٹ کر دیا، آنکھ درست ہو گئی. وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم جو عمر گزرتی تھی، جو آنکھ میری پہلے تھی اس کی بنائی کم ہوتی تھی، اور جو مصطفیٰ نے لگائی تھی اس کی روشنی زیادہ ہوتی چلی جاتی. یعنی جو بھی آتا حضور ہر قسم کا عطا کرتے تھے، خالی کسی کو نہیں بھیجتے تھے. ہر کوئی آتا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا، حتیٰ کہ جب کوئی سوال کرتا، کسی قسم کا سوال کرتا تو حضور اس کو عطا کرتے تھے. کوئی شریعت کا پوچھتا، کوئی دین کا پوچھتا، کوئی دنیا میں مسائل کا پوچھتا، مشکلات میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، ہر کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں آتا تھا. اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالی نہیں بھیجتے تھے. حتیٰ کہ ایک دن حضور منبر پر چڑھ گئے، بخاری مسلم میں منبر پر تشریف فرما ہوئے. منافقین کا خیال یہ تھا کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہمیں نہیں جانتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور کو اللہ نے سارے علم عطا کر رکھے ہیں، حضور چپ اپنی مرضی سے رہتے ہیں. یہ شان رحمت ہے، شان شفقت ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ان باتوں کا علم نہیں ہے. اب وہاں 3 سوال ہوئے حضور کے، وہ سوال جو بارگاہ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. حضور اس پر چلے منبر پر، حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، بھائی جو چاہتے ہو سوال کر لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، سوال کر لو. ایک منافق اٹھا، منافق اس نے کہا جی آپ بتائیں میرا باپ کون تھا، میرا باپ کون تھا؟ اب یہ تو ماں جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا باپ کون تھا؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ تجھ سے پیدا ہو سکتا، آگے تو تیرا ہو سکتا. تیری ماں نے فلاں گدریے چراہے سے بچکاری کر کے تجھے دیا، تیرا باپ فلاں ہے. اب ایک مومن اٹھا، حضرت حذیفہ، ان کا خیال، ان کو لوگ تانا دیتے تھے یہ اپنے باپ کے. اس نے کہا آج حضور کی شان رحمت جوش پر ہے، آج سوالی بننا ہے تو آج یہ مسئلہ بھی حل کروا لے. ہر کوئی تہمت اور تانے لگاتا ہے مجھ پر، تو آج بارگاہ مصطفیٰ ہے تو آج اس تہمت اور تانے کا حل حضور سے کروائیں. خوش قسمت لوگ تھے، خوش قسمت لوگ تھے کہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مسئلہ ہوتا حضور سے پوچھ لیتے تھے. عرض کیا آقا لوگ تانا دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو اپنے باپ کا ہے اور تو حلالی ہے اور فلاں کا بیٹا ہے. مسئلہ لوگ ہیں. ایک تیسرا اٹھا منافق، اس نے کہا حضور فرماتے ہیں سوال تو یہ تو اپنے کو حلالی کہہ دیا، ہمارے کو حرامی کہہ دیا، سوال ہی ایسا پوچھیں گے پتہ ہی نہ چلے، تاکہ اب پتہ چلتا حضور کو ہماری خبر ہے یا نہیں. اب سوال اس نے تیسرا پوچھا. اب جب سوال پوچھا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس نے کہا حضور بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں.
یہ سوال ہی بڑا عجیب کر دیا، میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جہنمی۔ اب دیکھتے ہیں، پھر حضور نے اعلان کر دیا فلاں اٹھ جائے میری مسجد سے، فلاں نکل جائے جہنمی ہے، فلاں نکل جائے جہنمی، اعلان کر دیا۔ یعنی جس قسم کا جو سوال حضور کی بارگاہ میں ہوتا، کبھی انعام ہی ہوتی تھی، ملتا تھا، چاہے دین کا ہو، شریعت کا ہو، مال کا ہو، دولت کا، جو ہو، جو پوچھتا حضور کی بارگاہ سے حالی پھر ملتا تھا۔ اب آگے دیکھیں، اس کے بعد ایک صحابی آ گئے، ان کا نام تھا ربیہ۔ کیا نام تھا؟ ربیہ۔ وہ حضور کو وضو فرماتے، حدیث مسلم شریف کی ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے۔ آقا علیہ السلام کو وضو کرتے تھے، کرواتے رہتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، ما رسول اللہ فاتیتہ بوضوئہ، حضور کو وضو فرمایا کرتے، وہ آ جاتے ہی اور حضور کا اور کام ہوتا تو خدمت کرتے بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کی نوکری کرتے، مہمان آ جاتا ان کی خدمت کرتے۔ وہ غریب صحابی تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نوجوان تھے، حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام سے یہ رہتے حضور کی بارگاہ میں، دیکھتے کئی ایسے بھی خوش قسمت ہیں نا، ہر کوئی حضور سے مانگتا ہے، اور کوئی ایسے بھی خوش قسمت ہے جن سے مصطفیٰ خود کہتے تھے مانگ لو، قربان جائے ان کی عظمت و شان پر۔ اب حضور نے فرمایا سل، فرمایا مانگ، سال دوسری حدیث میں فرمایا سالنی، مجھ سے مانگ لے۔ میری خدمت میں رہنے والے اتنی محنت کرتا ہے اور مہمانوں کی توازے کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو حضور کی شان ایک قسم جوش آیا، فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مَرَافِقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، اس نے کہا حضور اگر آپ نے فرمایا مانگ لو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے در کا جو سوالی آ جائے اسے حالی، اس کو یہ خبر تھی۔ اس نے کہا حضور جس طرح آج نوکری کرتا ہوں نا، اسی طرح قیامت میں، بعد از قیامت جنت میں بھی اپنی نوکری دے دیں، اپنی نوکری دے دیں۔ اب دیکھیں وہ نوکری کس جنت میں مانگ رہا ہے؟ جو ساری جنتوں سے اوپر جنت ہے اس میں حضور ہوں گے نا، بھی ہر کوئی جنت ملے گا اونچی جنت میں، لیکن حضور جیسی جنت میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ جس جنت میں حضور تشریف فرما ہوں گے سب سے اونچی جنت ہوگی نا۔ اس نے نوکری مانگی ہے، جنت نہیں مانگی۔ اس نے کہا حضور یہاں بھی نوکری کرتا ہوں تو وہاں بھی آقا اپنی نوکری دے دیں جنت میں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مانگ لے، یہ عطا مصطفیٰ ہے، پھر مانگ جائے۔ نہیں فرمایا کہ چلو جنت مانگتا تو جنت میں، اس جنت میں نوکری مانگتا جس میں میں محمد مصطفیٰ جاؤں گا، یہ تیرا درجہ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ بھی مل گیا اور غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مانگ لے، غیر بھی مانگ لے اور بھی مانگ لے۔ اس نے کہا قل تو ہوا ذاتا، عرض کی حضور بس یہی کافی ہے، یہی کافی آپ نے عطا کر دیا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوالی آتا وہ جنت مانگتا وہ بھی ملتی ہے، اگر حضور کی وہ نوکری مانگتا ہے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ بھی عطا ہوتی۔ خالی جاتا ہی کوئی نہیں بارگاہ مصطفیٰ سے، لوگوں حضور کی بارگاہ سے خالی جاتا کوئی نہیں، جو مانگے مل رہا ہے۔ اب یہ ہمیں تلقین ہے، مصطفیٰ کی نوکری کر لو اور مصطفیٰ کی غلامی کر لو اور مصطفیٰ کے در کے سواری ہو جاؤ۔ کائنات دنیا میں ہر کوئی خالی تمہیں دیکھ سکتا ہے، محمد کی بارگاہ سے خالی کبھی نہیں جاؤ گے، حضور کی بارگاہ سے خالی کبھی نہیں جاؤ گے۔ تم حضور کے بنو، تم آقا کے ہو جاؤ، حضور کی آن سے محبت کرو، حضور کے صحابہ کا ادب کرو، حضور کے دین پر چلو، مصطفیٰ کے عشق کرو، حضور کی نوکری میں جیو اور مرو، تو لوگوں خدا کی عزت کی قسم دنیا میں کاٹتی رہے، بارگاہ مصطفیٰ سے کیا ہوتا رہتا ہے، بارگاہ محمد عربی سے کیا ہوتا رہتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ اور حضور سے جوڑ لو، جو اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے، اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور بندہ آ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، رمضان کا مہینہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اس نے کہا حضور سفر پر گیا تھا، واپس پلٹ کے آیا، وہ رمضان تھا تو غلطی ہو گئی، اپنی بیوی اور شوہر میں میاں بیوی تھے، تو ایسا کام ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری بات سمجھے، میاں بیوی تھے، تو دیکھو واپس آیا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو کہا حضور غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، بڑا ظلم کر لیا اپنی جان پر۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حل ہے،
اب یہ سوال لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا. میں آپ کو بتاؤں ہر کوئی سوال ہی آتا پر نہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا شریعت میں تو یہ ہے کہ جو اس طرح جان بوجھ اس طرح روزہ توڑ دے اس کو ایک غلام آزاد کر دے. چاہے آسان کر دیا غلام. اس نے کہا حضور میرے پلے غلام ایک بھی نہیں ہے تو میں غلام اتنے کہاں سے یاد کروں پھر غلام آزاد کر دوں. غلام کہاں سے میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں, بندہ ہی کوئی نہیں, نوکر ہی کوئی نہیں, غریب آدمی میرے پاس غلام شلام کوئی نہیں. اچھا آپ نے فرمایا اچھا 2 مہینے کے روزے رکھ لے, 2 مہینے کے روزے رکھ لے. اس نے کہا حضور ایک رکھا نہیں کیا, ایک تو پورا توڑ چڑھا نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل میں کیسے روزے رکھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حضور نے پوچھا کہ روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا قال لا, نہیں رکھ سکتا حضور. غلام آزاد کر سکتا ہے؟ قال لا, نہیں حضور نہیں کر سکتا. اچھا اب یہ شان مصطفیٰ. فرمایا بیٹھ جا, ادھر ہی بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ جو تھا نا وہ آ گیا اور اس نے آ کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا پکڑا ہوا تھا اور وہ ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا کسی اور بندے. اس نے کہا حضور یہ ٹوکرا لے کے صدقہ لے کے اور مجھے خیرات کر دیجیے. آقا نے فرمایا حدیث پاک میں ہے متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث پاک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کی بات کر حضور نے فرمایا قال اين السائل, وہ سوال کرنے والا سوالی کہاں ہے. میرا موضوع وہی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضور نے فرمایا کہ وہ سوالی وہ سوال کا قال اين السائل, وہ سوالی کہاں ہے. فقال انا, اس نے کہا حضور میں کیا ہوں, میں حاضر ہوں. قال خذ هذا فتصدق, حضور نے فرمایا کہ یہ لے جا, وہ شخص ہے, فرمایا اس کو پھر صدقہ کر, اس کو لوگوں میں بانٹ دے. اب حضور کی بارگاہ میں وہ جب اس نے دیکھا کہ وہ حضور نے فرمایا صدقہ کر دے, وہ کہتا ہے حضور اپنے سے زیادہ غریب کو دینا ہے نا, اپنے سے جو غریب زیادہ حضور اسے دینا ہے نا. تو حضور نے فرمایا ہاں. اس نے کہا خدا کی صرف واللہ ما بینا لا بیتھا, فرمایا میرے گھر سے لے کر اس پہاڑوں کی وادی کے درمیان کوئی مجھ سے غریب نہیں ہے, سب سے غریب میں خود ہوں, سب سے غریب میں خود ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سنا فضحك النبی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے, مسکرا پڑے, حتیٰ کہ آپ کے اندر کے دانت مبارک نہ سنانے لگے, نمازیں نظر آئے. حضور نے فرمایا جا ہری اپنے گھر والوں کو کھلا دے, تیرا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اندازہ کریں حضور کی عطاؤں کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کا کہ جو آتا ہے حضور اس کو خالی اب ہے ہی پڑھنے کچھ نہیں, فرمایا غریب ہے دینے کے قابل بھی نہیں ہے. اب وہ مسئلہ اپنا روزہ توڑنے کے لے کر آیا ہے اور اس نے کفارہ ادا کرنا تھا. وہ ٹوکرا کھجور کا بارگاہ مصطفیٰ سے لے کے اپنے گھر والوں کو چلا گیا. حضور کی بارگاہ میں جو آتا خالی نہ جاتا. حتیٰ کہ دوستو خدا کی عزت کی قسم ایک غزوہ میں طائف میں حضور نے ہم غزوہ ہوا, جنگ ہوئی اور 6000 قیدی کفار کی زوردار جنگ تھی, وہ قابو آئے. 6000 قیدی آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ جیت لی, صحابہ اکرام نے قیدی کو پکڑ لیا تو وہ جو قبیلے والے تھے ان کے خاندان والے, انہوں نے کہا جی اعلان کر دیا کہ اگر چھڑانا چاہے اتنا فدیہ اتنا سونا چاندی دے کے چھڑا سکتا ہے. تو وہ سارے چھڑانے کے لیے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیسہ دے کے سونا چاندی دے کے یہی ہوتا تھا حال پہ وہ قیدی کو چھڑواتے تھے لوگ. تو وہ سارے سردار اس قبیلے کے کٹے ہوئے لوگوں سے سونا چاندی اکٹھا کرنے لگے اور ایک بی بی کے گھر پر دستک دی, دروازے پر انہوں نے دستک دی. اندر سے بی بی نے دروازہ کھولا, کہنے لگی کون؟ ان کا ہم سردار ہیں, ہمارے قبیلے کے 6000 لوگ قید ہو گئے تو ہم اپنے قبیلے سے وہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ وہ قیدی کو چھڑوا کے لائیں. اس نے کہا پکڑا کس نے ہے قیدی؟ اس نے کہا کہ مکہ کے محمد ہیں, مدینہ میں چلے گئے تھے. اب انہوں نے وہی تھے جن کو ہم نے تاج میں پتھر مارے تھے, آج وہ اس حال میں آگے ہیں کہ آج ہم پر جنگ ہوئی ہے اور ہم جنگ ہار گئے ہیں اور ہمارے جو رشتہ دار تھے نوجوان وہ سارے قید ہو گئے ہیں. اس نے کہا اچھا محمد لے گئے ہیں؟ وہ کہنے کہ مجھے ان کے پاس لے چلو, مجھے ان کے پاس لے چلو, تمہارا مسئلہ بغیر پیسے کے حل ہو جائے گا.
وہ کہنے لگے بی بی خدا کا ہو کرو، 6000 بندہ پکڑا ہے انہوں نے، اور جنگ ہوئی ہے باقاعدہ، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے شہید ان کے ہوئے ہیں، تو اس طرح کیسے چھوڑ دیں؟ اس نے کہا تمہیں کیا درد ہے، تم نے چھڑوانے ہیں نا تو مجھے ساتھ لے چلو۔ اب ان کو ساتھ لے لیا۔ وہ 70 سال کی عورت ہے، تقریباً 70 سال کی مائی، بوڑھی عورت ہے، 70 سال کی مائی بوڑھی کم و بیش، تو بوڑھی عورت سال چل پڑی۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں سامنے صحابہ اکرام تلواریں پکڑے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھی ساتھ آ رہے ہیں اور ایک مائی بھی آگے ساتھ، انہوں نے تلواریں نکالی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ جنگ تھی تو بیٹھے ہوئے تو خطرہ ہوتا ہے، تو تلواریں نکل کھڑے تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے تلوار والے سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی بہن ہوں، ہٹ جاؤ پیچھے۔ وہ صحابہ اکرام حیران کہ حضور کا تو نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، یہ ماہی کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی حضور کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور بہن بھی نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، جھجک گئے، انہوں نے جا کے اندر عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ باہر ایک مائی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی بہن ہوں، محمد مصطفیٰ کی بہن ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اندر بلائیں، انہیں اندر بلائیں۔ جب اندر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی کالی کملی اتاری، اس کے نیچے بچھائی اور ان کو اوپر بٹھایا، اور کہنے لگی ہے محمد مصطفیٰ میں خلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، 2.5 سال آپ کی خدمت کرتی رہی، آپ کو لوریاں دیتی رہی طائف میں، حضور آپ کو کھلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، یا رسول اللہ آج میرے ہی قبیلے کے لوگ پکڑ لے، ہمارے قبیلے کے لوگ پکڑ لیے۔ فرمایا کیا چاہتی ہے شیمہ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیں، ان قیدیوں کو چھوڑ دیں، قربان جائے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جب بہن مانگنے آئی ہے، ان بھائیوں کے لیے تلقین ہے، اب رشتوں دونوں رشتوں کے لیے کہ اگر کوئی بہن بھی آ جائے بارگاہ مصطفیٰ میں تو حضور حالانکہ سگی بہن نہیں ہے، اس کو بھی ہاتھی ہاتھ نہیں بھیجتے، اور حضور نے اس لیے فرمایا جس نے اپنی 2 بہنوں کو پالا، پرورش کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی شادیوں تک لے گیا وہ بھائی۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب میں محمد جنت میں جاؤں گا تو وہ بھائی میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ یہ تلقین مصطفیٰ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں تھے، عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ اب یہ سگی بہن نہیں ہے، خلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، جو 2 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہی۔ عرض کرتے حضور بچپن میں ایک دفعہ آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا، بچپن میں پیار سے لاڈ سے، اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ 70 سال کی مائی کہنے لگی، حضور رو پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے قیدی ہیں کوئی سونا چاندی نہیں، میں نے اپنے جو حق تھے کہ وہ سارے آزاد کر دیے۔ جب مصطفیٰ نے اپنے آزاد کیے، صحابہ رسول نے اپنے اپنے گھروں سے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ رواج میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں قیدیوں سے بڑھ گئی تھی اور ہر کوئی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ عطا مصطفیٰ ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے وہ ایسا روشن منارہ مصطفیٰ ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے حضور اس کو شریعت بھی عطا کرتے ہیں، آقا اسے طریقت بھی عطا کرتے ہیں۔ کوئی بکاری آئے مانگنے اسے وہ بھی عطا کرتے ہیں، کوئی جنت مانگے وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آئے محمد سائلہ فلا تنہر، کسی کو حاجی ہاتھ نہیں بیچتے، محمد مصطفیٰ ہر کسی کو لا کر کے بیچتے۔ اپنے اندر ہم وہ حسرت پیدا کریں۔ ہم کب سمجھیں گے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، لوگوں کے گھروں میں ایسے دے کے آؤ، اپنی بہنوں کو 2 پہلے میں غاز کرتا ہوں، اگر بھائی غریب ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، عزت بھی اس کی مجروح نہ ہو۔ ایک بھائی کو اللہ نے وسائل دے دیے، دوسرا غریب ہے، تو امیر بھائی غریب کو عزت کے ساتھ لو، اس کی عزت کے لفظ کا خیال کرتے ہوئے اس کو دے کر آئے۔ اگر بہن غریب ہے اس کے پاس وسائل نہیں، اسے دے کر آؤ۔ اگر اور خاندان میں کوئی غریب ہے اسے دے کر آؤ، محلے میں غریب ہے، خاندان میں غریب ہے، اسے دے کر آؤ۔ مصطفیٰ کی سیرت ہے لوگوں، اگر اس سیرت کو اپنائیں تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا، خدا بھی خوش ہوگا۔ لیکن پتہ بھی نہ چلے، 2 ایسے کہ اس کی عزت بھی کمال نہ ہو، تصویریں کھلا کے بھی دے سکتا ہے بندہ، پر وہاں کیمرے تو آئیں گے تو اس کی عزت تباہ ہوگی۔ اگر اس طریقے سے دو جیسے مصطفیٰ دیتے تھے،
خدا کی عزت کی قسم جب ایسا ہوگے تو ادھر سے بھی تصویریں بن رہی ہیں، بارگاہ خدا سے بھی ملائکہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ آج تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر چلیں گی نا، فیس بک پر اور میڈیا پر، اس دن دیکھنا پورے معاشرے میں تمہاری تصویریں چلائی جائیں گی، یہ تھا مصطفیٰ کا سچا غلام۔ اس دن عزت ہوگی، آج کی عزت سے بہتر ہے اس دن کی عزت لیں سامنے، اس کی عزت کو بنائیں۔ اور اسی یہی طریقہ اپناتے تھے صحابہ رسول اہل بیت اتحاد۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، امام زین العابدین کا وصال اقدس ہوا تو آپ کو غسل دینے لگے تو آپ کی پشت پر نشان تھے۔ جب گھر والوں سے پوچھا کہ کیسے نشان ہے، انہوں نے کہا کہ ہر روز یہ نکلتے تھے اور مدینہ کے جو غریب ہوتے تھے وہ بوریاں اپنے پشت پر اٹھا کر ان غریبوں کے گھروں میں دے کر آتے تھے اور پتہ بھی چلنے نہیں دیتے تھے۔ جب وصال ہو گیا اس دن غریبوں کے گھر میں کھانا نہیں پہنچا، اس دن سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ تو دوستو بتانا چاہیے تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ تربیت بھی ہم پائیں حضور کے فیض سے، اس سیرت القدسہ سے، اپنے آپ کو اس میں بھی ڈالیں تو یہ ڈالنا یہاں بھی کام دے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی کام دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔